سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا 99 نمبر پہ یہ، اور قرآنی ترتیب میں 65 نمبر پہ ہے۔ 2 رکوع ہیں، 12 آیات ہیں، اور اس کا نام سورۃ الطلاق اس لیے ہے کہ اس میں طلاق کے کچھ احکامات بیان کیے گئے، اور اس کا اس سے پہلی جو صورت ہے اس کے ساتھ ربط و تعلق یہ ہے کہ سورۃ تغابن کے آخر میں جماعتی نظم و نسق کو درست رکھنے کا حکم تھا، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر اس کے اندر تمہارے اولاد اور بیویاں وغیرہ رکاوٹ بنے بھی تو پھر بھی ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہے، آسانی والا معاملہ کرنا ہے، درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ تو اب اس سورۃ طلاق میں کچھ خانگی امور جو ہیں ان کو بیان کیا ہے تاکہ انسان کے گھر کا جو نظام ہے وہ بہتر چل سکے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے حالات جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ یہاں پر سورہ طلاق میں طلاق کے عدت کے اور کچھ رضاعت کے مسائل وغیرہ بیان کیے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس میں شروع میں طلاق کے احکامات ہیں، عورتوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح عدت جو ہے نا اس کے احکامات ہیں، اور عورتوں کا دوران عدت نان نفقہ ہے، اگر وہ طلاق کے بعد بھی خاوند کی طرف سے جو بچہ ہے اس کو دودھ پلائے تو اس کے کیا احکامات ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر تقوی کے احکامات، اس کے فضائل، توکل علی اللہ کے فضائل، اور اسی طریقے سے آگے یعنی دنیاوی ڈراوا بھی ہے، پھر اخروی بشارت بھی ہے، اور پھر آخر میں جو ہے نا وہ توحید کا بیان ہے سورہ مبارکہ۔ سب سے جو پہلی آیت ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق بھی دے دی مینسز کی حالت میں، یعنی جب وہ تھی عدت یعنی حیض کی حالت میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے سے کہیں کہ رجوع کر، اس لیے کہ اس نے غلط وقت میں طلاق دی ہے، یہ طلاق دینے کا وقت نہیں ہے۔ اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کے متعلق جو ہے وہ مختلف احکامات بیان فرمائے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو، تو فطلقوہن، تو پس ان کو طلاق دو لعدتہن، ان کی عدت کے شروع میں، یعنی ایسے وقت میں جو ہے نا طلاق دو کہ جس سے عدت شمار کرنا آسان ہو جائے۔ اب وہ وقت کون سا ہے؟ تو وہ وقت جو طلاق کا صحیح وقت ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت عورت ماہواری اور مینسز سے پاک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ خاوند بھی اس کے قریب نہ گیا ہو، اس وقت اس کو طلاق دی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ماہواری ختم ہونے کے بعد خاوند اس کے قریب چلا گیا، جنسی معاملات ہو گیا، تو پھر خدشہ ہے کہ اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہونے کا معاملہ نہ ہو جائے، اور پھر اس کی عدت لمبی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اب تو یہ ہے کہ اس کی 3 ماہواریاں ہیں، تقریباً 3 مہینے، اور اگر بچے کا معاملہ بن جائے گا تو پھر 9 مہینے ہو جائے گی، کیونکہ اسی صورت میں آگے آئے گا کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی عدت تب ختم ہوگی جب بچہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ عدت کا جو وقت ہے اس میں طلاق دو۔ اور وقت کیا ہے؟ یعنی عدت تطلیق کہتے ہیں، یعنی طلاق دینے کا وقت وہ یہ ہے کہ ایک تو حیض نہ ہو، حالت مینسز نہ ہو، اور اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ اس میں اس دوران جو ہے وہ اس کا خاوند بھی اس کے قریب نہ گیا ہو۔ پھر یہاں پر شروع میں جو خطاب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے،
تو اس کی علماء نے جو ہے وہ 2 وجوہات لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تعظیماً ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کو حکم دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کے سرداروں کو مخاطب کیا جاتا ہے کہ تم جو ہے نا اس پہ عمل کرواؤ۔ تو یہ یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اے نبی، آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ایسے وقت میں طلاق دو جس کے اندر عدت شمار کرنا آسان ہو۔ اور دوسرا یہ اس میں جو ہے نا وہ امت جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ دلجوئی ہے کہ ظاہر ہے کہ طلاق کے بارے میں یہ مشہور ہے نا کہ یہ ابغض الحلال ہے، بہت بری چیز ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب فرمایا کہ نہیں، اگر بوقت ضرورت دینی پڑ جائے تو اس کی اجازت ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول بھی طلاق دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ یعنی بوقت ضرورت جو ہے نا اس کی وہ قباط ختم ہو جاتی ہے، مطلب دی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے ابتدا میں پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ ان کو عدت کے وقت میں طلاق دو، یعنی ایسے طہر اور پاکی میں طلاق دو کہ جس سے آگے عدت شمار کرنا آسان ہو جائے۔ اب جس طرح نکاح ہے نا جی، اس کی بھی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ نا کہ نکاح واجب، یعنی نکاح کرنا واجب اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب انسان پہ شہوت کا غلبہ ہو اور اس کو خدشہ ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا، اپنے آپ پہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اس وقت اس کے لیے نکاح کرنا فرض اور لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے نکاح سنت۔ نکاح سنت اس وقت ہوگا جب کہ حالت اعتدال ہے، عام حالات میں انسان زندگی گزار رہا ہے اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے سارے اسباب بھی ہیں، شادی بھی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے کرنا سنت ہے۔ اور ایک ہے یعنی نکاح مکروہ تحریمی، وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ میں اگر نکاح کروں گا تو میں کسی بھی اعتبار سے یعنی آنے والی کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ اگر نکاح کرے گا تو ظلم ہی کرے گا۔ اسی طرح یہ جو طلاق حقوق ادا، اس میں ایک تو اس میں حقوق زوجیت بھی ہیں اور دوسرا اس کا نان نفقہ بھی ہے کہ ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور لیکن خاص طور پہ اس میں حقوق زوجیت کا دخل ہے کہ اگر وہ ایک چیز اس انسان کو یہ یقین ہے یا غالب گمان ہے کہ یہ نہیں ہو سکے گا تو اس لیے اس کے لیے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنی قید میں لا کر اس کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ تو اسی طرح جو طلاق ہے نا، طلاق اس کی بھی جو ہے نا وہ 3 صورتیں ہیں۔ ایک ہے طلاق احسن، اور ایک ہے طلاق حسن، اور ایک ہے طلاق بدعی، یا بلکہ یہ آگے ہیں۔ اسی طرح طلاق کی بھی 3 صورتیں تھیں۔ ایک ہے مطلب طلاق واجب، اور ایک ہے مستحب، اور ایک ہے مکروہ۔ طلاق واجب یہ ہے کہ مثلا ایک شخص کی اور بیوی جو ہے اس کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا فساد وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ ساری کوششیں کر لیں، پہلے سمجھا بھی لیا، بستر بھی الگ کر لیا، کچھ اس کو یعنی سزا بھی دے دی، پھر جو رشتہ دار اور برادری والے ہیں، کابینہ والے، انہوں نے بھی جو ہے نا وہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرنے کی مکمل کوشش کی، لیکن سارے معاملات فیل ہو گئے، اور اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب نبھاؤ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر دونوں اسی طرح ساتھ رہیں گے تو اب دونوں کے لیے خدشہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، یا خود اپنے آپ کو مار دیں، یا خود کسی ذہنی اذیت اور شدید ڈپریشن کا شکار ہو کر کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، تو اس صورت میں پھر طلاق دینا ضروری ہے کہ جان چھڑا لیں۔ اور دوسرا ہے مستحب۔ مستحب اس صورت میں ہے کہ جس وقت مثال ایک کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ اتنی زیادہ بد مزاج ہے کہ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا فساد، خاوند کی کوئی بات مانتی نہیں ہے، اور کسی بھی اعتبار سے خاوند کا جو ہے نا وہ کوئی حق ادا کرنے کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مثلا ہر اعتبار سے وہ اپنے کردار کے اعتبار سے بھی اس کی شہرت ہے کہ بد کرداری میں بھی، تو اس کو طلاق دینا مستحب بہتر ہے۔ نہیں دے گا تو پھر ظاہر معاشرے میں بھی بدنامی ہے اور گھر کے اندر بھی اذیت اور پریشانی رہے گی ہر وقت۔ اور تیسرا ہے جی مکروہ تحریمی، وہ ہے کہ ایک انسان بلا وجہ کسی کو طلاق دے، جس طرح مطلب ماں باپ کے کہنے پہ، بہن بھائیوں کے کہنے پہ، رشتہ داروں کے پیچھے لگ کے،
یا کسی اور عورت کے پیچھے لگ کے معاشرے میں آج کل بڑے عجیب عجیب حالات ہیں، تو بغیر کسی وجہ کے کسی بھی عورت کو طلاق دینا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں، صرف جائز صورت اس کی یہی ہے کہ انسان انتہائی مجبوری میں آ جائے اور جس کے اندر جو ہے نا وہ اب رہنا مشکل ہو جائے تو پھر ان کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ اگر اس کو یہ راستہ نہ رکھا جائے تو یہ پھر انسان کی بعض دفعہ زندگیوں کے خاتمے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک پہ آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں خاوند نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے خاوند کو مار دیا، یہی حالات ہے۔ اس سے اگر وہ جائز راستہ جو اللہ نے رکھا ہے بڑا بہترین کہ وہ طلاق لے کے الگ ہو جائیں اور اپنے اپنے معاملات کر لیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دیں۔ اور پھر آگے جو طلاق دینا ہے، ایک تو ہوگی طلاق دینا ہے، اس دینے کے بھی 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ جی احسن کا معنی جو سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا ہے حسن یعنی بہتر، اور تیسرا ہے بدعی جو بدعت ہے، ناجائز ہے اور مطلب کہ گناہ کا راستہ ہے۔ اب ان میں طلاق احسن یہ ہے کہ عورت ماہواری سے فارغ ہوئی، اس کو ایک طلاق دے دے بس۔ اب اس ایک طلاق دینے کے بعد پھر آگے 3 ماہواریوں تک کوئی بھی طلاق نہ دے۔ جب 3 ماہواریاں گزر جائیں گی تو وہ خود بائن ہو جائے گی، یعنی اس کو خود بخود ایک اور طلاق پڑ جائے گی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 3 مہینے تک یہ اپنا یعنی الفاظ واپس لے سکتا ہے جو اس نے ایک دفعہ طلاق دی ہے نا جی، تو 3 ماہواریوں تک، یعنی جب تک تیسری ماہواری ختم نہیں ہوئی اس وقت تک اس کے پاس چانس ہے کہ یہ بغیر کسی بات کے یعنی یہ اپنی زبانی کہہ سکتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیں اور اس کو دوبارہ اپنی بیوی کو بسا لے، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں۔ اور اگر وہ 3 ماہواریاں گزر بھی جاتی ہیں تو 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد بھی پھر بھی آگے نکاح کرنے کا راستہ بند نہیں ہوتا، پھر وہ زبانی رجوع تو نہیں کر سکتا لیکن دوبارہ نکاح کر سکتا ہے بغیر کسی بات۔ تو یہ سب سے احسن طریقہ ہے اور بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے حسن، وہ یہ ہے ایک ماہواری ختم ہوئی تو اس کو ایک طلاق دے دی، پھر اس کے بعد اگلی ماہواری آئی وہ ختم ہوئی، اگلی پاکی آئی تو اس کو دوسری طلاق دے، جب اس کے بعد تیسری ماہواری آئی تو اس کے بعد ایک اور طلاق دے، پھر دوسری ماہواری آ کے ختم ہوئی تو ایک اور طلاق، یعنی تیسرے طور میں پاکی۔ تو اب دیکھیں نا اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ چلو کم از کم اس کو پہلے مہینے میں بھی چانس ہے وہ خود رجوع کر سکتا ہے، اور دوسری دینے کے بعد پھر بھی یعنی چانس ہے 2 مہینے اس کے پاس چانس ہیں، دو ماہواری کہ وہ دوسرے مہینے میں بھی وہ دوبارہ نکاح اس کا ہو سکتا ہے بغیر کسی بات، اور جب تیسری دے دے گا تو پھر جو ہے نا اس کا معاملہ ختم ہوگا۔ لیکن اس کے بھی یعنی شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے، یہ اچھا طریقہ ہے، پہلا سب سے اچھا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے جی اس کو بدعی ناجائز، وہ یہ ہے کہ انسان یعنی جو ہے نا وہ حالت حیض میں ماہواری میں طلاق دے دیتا ہے، یا جس پاکی کے اندر وہ عورت کے پاس گیا ہے اس میں طلاق دے دیتا ہے، یا 3 اکٹھی طلاقیں دے دیتا ہے۔ یہ طریقہ ناجائز ہے، گناہ ہے، لیکن طلاق اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ طلاق اس طرح بھی کیا جی، کیونکہ طلاق کا معاملہ بڑا ہی جو ہے نازک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی سنجیدگی تو سنجیدگی ہے، ان کا مذاق بھی سنجیدگی ہے۔ میں بتاتا ہوں، سنجیدگی جو ہے نا وہ یہ ہے، سنجیدگی تو ہے ہی سنجیدگی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس مذاق بھی کرتا ہے تو یہ وہ بھی سنجیدگی ہوتی ہے۔ ان میں الطلاق والعتاق والنکاح، ایک طلاق ہے، ایک غلام کو آزاد کرنا ہے، اور تیسری چیز اس میں نکاح ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو یہ 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں، اور اس میں 4 ائمہ اور پوری امت کا اتفاق رہا ہے۔ یہ سن گویا کہ 700 ہجری کے بعد امام ابن تیمیہ کا صرف قول ہے، یہ صرف امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ بھائی 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں، نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے 4 ائمہ اس پہ متفق تھے، ساری امت اس پہ اتفاق رہا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے، کہتے یار میں بھی پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یار اگر 3 اکٹھی دی تو نہیں ہوتی، لیکن جب میں نے جب مطالعہ کیا دیکھا کہ وہ 4 ایک طرف ہے، چلو 4 میں سے ایک بھی کہتا نا کہ بھائی، تو پھر بھی انسان کہتا چلو یار کسی ایک کے ساتھ ہو۔ اور یہ بڑے عرصے کے بعد
یعنی گویا 7-8 صدیوں کے بعد آ کر ابن تیمیہ نے قول اختیار کیا، اور پھر اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ مسئلہ اگر اس طرح ہوتا تو پہلے کسی میں سے کوئی ضرور ہوتا، لیکن جب کوئی بھی نہیں ہے تو اس لیے فرمایا کہ یعنی یہ جو معاملہ ایسا ہے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی عام سیدھی سی مثال ہے، کوئی برسٹ مار کے کہتا ہے میں نے ایک کا ارادہ کیا، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ 3 جو لگیں وہ لگ چکی ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے جی، اس میں اپنے آپ کو یعنی بچانا چاہیے۔ قرآن مجید نے جو کہا نا الطلاق مرتان فامساک بمعروف، یہ میں نے بتایا کہ ہمیشہ قرآن حسن اور احسن طریقہ بیان کرتا ہے، وہ طریقہ بیان کرتا ہے جو رائج ہے، تو اس پہ کوئی جائے گا تو وہ یہی ہے، لیکن جب اس سے ہٹ کر انسان کوئی اپنا جو ہے نا وہ معاملہ کرے گا تو وہ معاملہ اس کا پڑ جائے گا۔ اچھا، تو خیر جی پہلا یہ حکم تھا جی کہ اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کے عدت کے وقت میں، یعنی ایسے وقت میں جب ان کے لیے عدت گزارنا آسان ہو۔ اب دوسرا حکم فرمایا وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو، یعنی جو عدت ہے فرمایا اس کو یعنی بیداری کے ساتھ اس کو شمار کرو۔ وجہ یہ ہے کہ عدت بڑی اہم ترین چیز ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ ایک طلاق دی ہے اور ابھی عدت تو گزر گئی ہے، اور گزرنے کے بعد وہ رجوع کرتا ہے تو رجوع تو نہیں کر سکتا، یا اسی طرح خدا نہ خواستہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو عدت گزری نہیں، وہ عدت گزرنے سے پہلے ہی وہ آگے نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح ہی نہیں پوری زندگی کے لیے۔ تو اس لیے یہ عدت والا مسئلہ بڑا ہی عام ترین مسئلہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم یہاں پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَأَحْصُ الْعِدَّةَ، عدت کو شمار کرو، عورت بھی اور مرد بھی، اور مکمل طور پہ جو ہے اس پہ نظر رکھیں۔ اور تیسرا حکم آگے دیا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، رَبَّكُمْ جو تمہارا رب ہے۔ اب یہ جو کہا نا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یعنی عدت کا معاملہ جو ہے نا وہ عورت کے پاس ہے، اور وہ ماہواری کب آنی ہے کس طرح ہے وہ سارے عورت ہی جانتی ہے، اور تو کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اللہ کا خوف ہوگا تو وہ صحیح بتائے گی، وگرنہ تو وہ کہے گی جی میری تو گزر گئی۔ اگر اس کا ارادہ نہ ہوا واپسی کا، اگر واپسی کا ارادہ ہوا گزر بھی گئی تو کہے گی نہیں گزری۔ اس لیے فرمایا کہ نہیں، وہ اللہ کا خوف کرے، اللہ سے ڈرے، اور اسی طرح خاوند جو ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس نے جو ہے نا وہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ جا کے غلط طریقے پہ لوگوں کے سامنے بیان کر کے مسئلہ وہ فتویٰ نہ لے، اگر غلط صورتحال بیان کر کے فتویٰ لے گا بھی تو پھر بھی فتویٰ دینے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے جو تمہارا رب ہے۔ اور آگے چوتھا حکم بیان کیا جی لَا تُخْرِجُوهُنَّ، ان عورتوں کو نہ نکالو مِن بُیُوتِهِنَّ، ان کے گھروں سے، کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو جو عدت ہے وہ عورت کے لیے وہاں اس کے گھر میں گزارنا واجب ہے۔ جس خاوند نے طلاق دی ہے نا جی ادھر ہی گزارنا ضروری ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پھر تو میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ بھی سکتے ہیں، ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اس نے طلاق یعنی وہ بائن دے دی یا مغلظہ ہو گئی ہے تو پھر ان کا الگ الگ کمروں میں رہنا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ عدت اس کی وہاں ہی گزارنی ضروری ہے، یعنی اس عدت کے دوران باہر نکلنا اس کے لیے یعنی اس گھر کو چھوڑ کے جانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا لا تخرجوہن، کہ تم ان کو نہ نکالو من بیوتہن، ان کے گھروں سے، یعنی خاوند نے اگر طلاق دی اور دھکے مار کے نکال دیا بھائی نکل یہاں سے تیرا کوئی حق نہیں، تو فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، جب تک عدت نہیں گزری اس کا یہی گھر ہے، وہ یہاں ہی رہے گی۔ ولا یخرجن، اسی طرح فرمایا کہ وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں، ہاں الا یاتینا، مگر یہ کہ وہ ارتکاب کر لیں بفاحشۃ مبینہ، کسی صریح بے حیائی کا، الا مگر یہ کہ یاتینا، کہ وہ ارتکاب کر لیں بفاحشۃ مبینہ، کسی صریح بے حیائی کا۔ اور یہ جو صریح بے حیائی ہے اس کے بارے میں علماء کا ایک قول یہی ہے کہ عورت خود بخود جو ہے نا وہ خاوند کا گھر چھوڑ کے چلی جائے عدت کے دوران ہی، فرمایا یہ بھی ایک بے حیائی ہے، صریح، یہ ایسا کام نہ کرے، خود بھی نہ جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ عدت کے دوران اگر اس نے کوئی بدکاری کا ارتکاب کر لیا ہے اور وہ ثابت بھی ہو گئی ہے تو اس کو حد شرعی لگانے کے لیے باہر نکالا جا سکتا ہے، لے جایا جا سکتا ہے اس گھر سے، وگرنہ وہ وہاں ہی رہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ مثلا کہ عورت کو جب طلاق ہوئی تو وہ انتہائی
بد مزاج ہے، لڑائی جھگڑا توڑ پھوڑ پورے گھر میں، تو وہاں اس کا رہنا ہی یعنی ممکن نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں اگر رہیں گے رکھیں گے یا رہے گی تو زیادہ نقصان کرے گی اپنا بھی اور اسی طرح وہ خامند کے گھر کا بھی، اس کو بھی بچانا ہے۔ ورنہ عام حالات میں فرمایا کہ نہ کہ اس کو نکالنا جائز ہے وہاں سے، اور نہ اس کے لیے خود نکلنا جائز ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ۔ اچھا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ جو کہا گیا نا کہ عورت کو طلاق دو، یعنی اس وقت جب وہ صحیح عدت گزار سکے، یعنی پاکی کی حالت میں، اور دوسرا عدت کو شمار کرو، اور اسی طرح ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ فرمایا انہیں معمولی مسئلے نہ سمجھنا، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو ان کو پھیلانگے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، وہ اپنے اوپر کیا کرے گا جی؟ ظلم کرے گا، اور وہ ظلم کرے گا یعنی اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہیں، اس لیے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا ان حدود کا پابند بنانا ہے۔ اور پھر اس میں بھی جو ہے نا وہ یہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے یعنی یہ حدود کو کراس کرنا، ایک گناہ کبیرہ ہے، اور ایک ہے حدود کو کراس کرنا کفر۔ تو کفر تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خامند کے گھر میں عدت گزارے یہ جو حکم دیا ہے نا جی، اس کی ایک وجہ بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عورت کو اگر خامند نے طلاق دے دی ہے تو ظاہر ہے پھر وہ نالا ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہتی، میں نکلوں گی جاؤں گی، تو فرمایا نہیں، وہ ایسا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں اگر خامند کے گھر میں رہے اور خامند کو ترس آ جائے یا اس کو خود سمجھ آ جائے، ظاہر ہے 2-3 مہینے وہاں رہیں، وہ غصہ بھی ہوتا ہے، سارا وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کو منانے کی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کی صورتیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں، موافقت کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ انسان بساؤ کا دیکھتا ہے بچوں کی طرف، خامد ہی دیکھ لیتا ہے یار یہ اس کو میں اب ایک غصے میں طلاق دی، نکل گئی، نکال دیا فوری، تو اس کا تو کوئی حل نہیں، لیکن اگر وہ طلاق کے بعد ادھر ہی گزارے گی تو اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور پھر آگے جو ہے نا اس کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی، اور یہ بھی کہے گا یار اگر اس کو میں طلاق دوں گا تو یہ تو بچوں کا بھی نقصان ہے، میرا بھی نقصان ہے، سب کا نقصان ہے، اور پھر وہ رجوع بھی کر لے گا۔ یا اسی طرح عورت ہے وہ بھی سوچ سکتی ہے کہ غصے کو جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کو بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں عدت گزارنے میں بہت فائدہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موافقت کی صورت پیدا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں موافقت میاں بیوی کے درمیان یہ سب سے اہم ترین اور مسئلہ، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ سب سے عزیز ہے۔ اس بات سے کہ طلاق دے کے الگ کیا جائے، یعنی اگر گھر بچ جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بہت ہی اہم ہے، اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس لیے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن يَتَعَدَّ، اور جس نے پھیلانگا حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، فقط پس تحقیق ظالم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے نفس پر۔ لا تدری، وہ عورت نہیں جانتی، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یحدث، نئی پیدا کر دے، بعد ذالک، اس کے بعد، امرا، کوئی صورت، کہ شاید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے اور دونوں کے اندر موافقت ہو جائے، گھر بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔